اس کے ایک ایک لفظ کو ہم حجت مانتے ہیں. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہیں. زبان سے آپ جو کچھ بولتے ہیں زبان آپ کی ہوتی ہے لیکن بات اللہ کی ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ نے خود سورہ نجم میں فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. آپ جو کچھ بولتے ہیں وہ آپ کی بات نہیں ہوتی بلکہ وحی الہی ہوتی ہے. اور رہا ائمہ کرام کا معاملہ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تمام ائمہ کرام واجب الاحترام ہیں، واجب الاطاعت نہیں ہیں. یہ منہج ہے ہمارا. تمام ائمہ کرام واجب الاحترام ہیں، ان کا احترام کیا جائے لیکن واجب الاطاعت نہیں ہے. ان کی اطاعت انہی اقوال میں ہوگی جو اقوال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے مطابق ہوں گے. اگر کسی امام کا قول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے خلاف ہے تو وہ امام تو کیا، اگر کسی صحابی کی بات بھی ٹکرا جائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے تو ہم صحابی کی بات کو نہیں لیتے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. تمام ائمہ کرام ہمارے لیے واجب الاحترام ہے لیکن واجب الاطاعت نہیں ہے. واجب الاطاعت انہی اقوال میں ہے جو اقوال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے ہم آہنگ ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. ایک بڑی عجیب بات فرمائی گئی قاسمی صاحب کی طرف سے کہ جس طریقے سے تمام انبیاء کرام برحق اسی طریقے سے چاروں امام بھی برحق. اللہ اکبر. ایک بات ایک نبی کے دور میں حرام تھی، دوسرے نبی کے دور میں وہی چیز حلال تھی، لیکن اس کے باوجود بھی تمام انبیاء کرام کو برحق مانتے ہی ہو نا. کتنا بڑا مغالطہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ چاروں ائمہ یہ چار نبیوں کی طرح ہیں. اگرچہ زبان سے انہوں نے نہیں کہا لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے یہ عقیدہ ہے ان کا کہ یہ چار امام چار نبیوں کی طرح ہیں. عجیب بات ہے، ان کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ ایک نبی کے بعد جب دوسرا نبی آتا ہے تو پہلے نبی کی شریعت منسوخ ہو چکی ہے. یہاں چار امام اگر چار باتیں کہتے ہیں، ایک امام ایک کو حلال کہتا ہے ایک کو حرام کہتا ہے، تو ان نبیوں کی طرح نہیں ہے کہ ایک بات ایک نبی کے دور میں حلال تھی دوسرے نبی کے دور میں وہ چیز حرام ہو گئی، اس لیے کہ ایک نبی کے بعد ہی دوسرا نبی آتا ہے اور آنے والا نبی پہلے نبی کی شریعت کو منسوخ کر دیتا ہے. یہ کیسا مغالطہ ہے. دیکھیے چاروں امام ایک نبی کی امت ہیں اور ایک امام ایک چیز کو حرام کہہ رہا ہے اور دوسرا امام اسی چیز کو حلال کہہ رہا ہے. بتائیے دونوں کے اوپر عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ دونوں کے اوپر عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ قاسمی صاحب نے فرمایا کہ یہ لوگ سود سے نہیں روکتے. اللہ اکبر. سود سے نہیں روکتے؟ ارے سود کا دروازہ تو آپ ہی لوگوں نے کھول دیا ہے، روک تو ہم رہے ہیں. اللہ تبارک تعالی نے کیا فرمایا؟ احل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ تبارک و تعالی نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے. آیت کا عموم مقتضی ہے، آیت کا عموم تقاضا کرتا ہے کہ سود دار الحرب میں بھی حرام ہے، دار الاسلام میں بھی حرام ہے، مسلم اور مسلم کے درمیان حرام ہے، مسلم اور کافر کے درمیان حلال ہے حرام ہے، اور اسی طریقے سے مستامن ہو یا حربی ہو ہر ایک سے سود لینا دینا بالکل حرام ہے. اس لیے کہ آیت